بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرخہ 25/9/2021۔ آج کا وزٹ ہمارا واہ کینٹ کے چھوٹے سے قصبہ واہ گارڈن کا ہے۔ تاریخی پس منظر کے اندر مغل بادشاہ یہاں کیسے رہے اور عالمگیر یہاں کیسے آیا، اور اسی طرح شاہ جہاں اکبر یہاں کیسے آئے، احمد شاہ ابدالی کیسے پہنچے، اس سارے پس منظر میں ایک ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ذکر ہے سن 1580 کا، جب واہ کا نام واہ کے بجائے ایک جلال خان گٹر نامی شخص کے نام پر جلالستر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر مغلیہ اعظم کی حکومت تھی۔ شہنشاہ اکبر کے ایک وزیر راجہ مان سنگھ، جو اکبر کے بیٹے جہانگیر کے برادر نسبتی بھی ہے، ان کو 1518 میں یہاں تعینات کیا گیا تھا تاکہ وہ دشمنوں کو اٹک پار کرنے سے روکے رکھ سکے۔ یہ وہی راجہ مان سنگھ ہے جن کے نام پر پاکستان کے ایک بہت خوبصورت شہر اور سیاحتی مقام مانسیرا نام سے بھی منسوب ہے۔ راجہ مان سنگھ 1581 سے 1586 تک یہاں رہے۔ اس وقت حسن ابدال اور جلالستر کی پہاڑی موجودہ واہ گارڈن ایک وادی کا منظر پیش کر رہی تھی، جہاں سے اب جی ٹی روڈ گزرتا ہے، اور اس دور میں بھی گزرتا تھا کیونکہ جی ٹی روڈ اس دور سے 36 سال پہلے سن 1545 میں شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ چنانچہ راجہ مان سنگھ نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں 12 دری پر مشتمل ایک باغ اور ایک خوبصورت تالاب بنایا، جس کو آج واہ گارڈن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1605 میں اکبر بادشاہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد سلیم جہانگیر بادشاہ بنا، جس کو شہزادہ سلیم بھی کہا جاتا ہے، اور اکبر پیار سے اس کو شیخو کہا کرتا تھا۔ 29 اپریل 1607 کو یہاں مغل بادشاہ جہانگیر براستہ شہرائے اعظم جی ٹی روڈ کابل جاتے ہوئے جب یہاں سے گزرے تو یہ خوبصورت جگہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زبان سے واہ نکلا۔ چنانچہ مغلوں کی زبان فارسی تھی، اور فارسی میں واہ حیرت کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں واہ کہا جاتا ہے۔ لہذا شہنشاہ کی یہ لفظ تاریخ کے ورق پر ثبت ہو گیا اور اس علاقے کو جلالستر کے بجائے واہ کہا جانے لگا۔ اس جگہ کا ذکر بادشاہ جہانگیر نے اپنی کتاب تذکرہ جہانگیری میں بھی کیا ہے، اور وہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اب اس کے کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ 12 محرم 1014 ہجری بابا حسن ابدال میں قیام کیا۔ اس مقام کے مشرق سمت میں ایک کوس کے فاصلے پر ایک آبشار ہے جس کا پانی بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور اس تالاب کے وسط میں آبشار کا منبع ہے۔ راجہ مان سنگھ نے ایک مختصر سی عمارت بنوائی ہے۔ تالاب میں 4 گز لمبی مچھلیاں بکثرت ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے جال ڈال کر 10-12 مچھلیاں پکڑی اور ان کے ناک میں موتی ڈال کر پھر پانی میں چھوڑ دیا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں حکمران بنا۔ وہی مغل بادشاہ جہاں ہے جس نے بعد میں اپنے چہیتی بیوی ممتاز محل کی یاد میں آگرہ میں تاج محل بنوایا تھا۔ شاہ جہاں نے سن 1639 میں پہلی بار واہ گارڈن میں قیام کیا اور اپنے مرکزی محکمہ تعمیرات کو یہاں بلایا اور عمارت کو سرنو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس دور کے ماہر تعمیر احمد معمار لاہوری، جنہوں نے تاج محل کا ڈیزائن کیا تھا، نے یہاں باغوں اور محلات اور سرایوں کے نقشے تیار کیے اور 2 سال تک اپنے نگرانی میں تعمیر کراتا رہا۔ اس باغ کی تعمیراتی مغلیہ طرز کی گئی اور خوبصورت نہریں بنوائی گئی، جہاں شاہ جہاں کے ہمعصر مورخین عبدالحمید لاہوری نے اس باغ کو بہشت امین اور محمد صالح کموا نے قائم مقام گلستان ارم کے نام سے منسوب کیا ہے۔ تصویر میں تالاب کے عقب میں نظر آنے والا پہاڑی طارق حسن ابدال شہر کے ہیں۔ باغ کے تعمیر کے بعد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے مزید 4 دفعہ سن 1646، سن 1647، سن 1649 اور سن 1654 میں یہاں قیام کیا۔ شاہ جہاں کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر فتاوی عالمگیریہ کے مؤلف حکمران بنے، جو کہ بہت روشن ضمیر اور نیک بادشاہ تھے۔ انہوں نے بھی جولائی 1676 میں یہاں قیام کیا۔ اس کے بعد 1747 سے 1826 کے دوران عظیم افغان سپہ سالار احمد شاہ ابدالی، اور پھر 1826 سے 1849 کے دوران سکھوں کے دور میں یہ باغ بہت بری طرح متاثر ہوا اور آج جا کر اسی خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ بہرحال بہر کیف
اس کا تاریخی پس منظر بہت تفصیل سے ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں اگلے ڈاکومنٹری کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہاں